اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اب طہارت کے کانٹیکسٹ میں 4 چیزیں انشاءاللہ تعالی میں ایڈریس کروں گا. نمبر 1 استنجا، نمبر 2 وضو، نمبر 3 غسل، اور نمبر 4 تیمم. یہ 4 چیزوں کو انشاءاللہ میں ان ڈیپتھ ایڈریس کروں گا. اصولی بات پہلی سمجھ لیجئے طہارت کے حوالے سے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے تحت اور درجنوں احادیث کے تحت طہارت حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے 2 سورسز رکھے. نمبر 1 پانی اور نمبر 2 مٹی یا زمین کی جو جنس ہے. کہیں مٹی نہیں تو ریت، اسی طریقے سے سنگ مرمر یا پتھر، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی، درخت وغیرہ نہیں ہو سکتے. تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے، لیکن پرائورٹی کس کی ہے؟ پانی کی. اب پہلی چیز کی طرف آتے ہیں، وہ ہے استنجا کرنا. استنجا بھی عربی زبان کا لفظ ہے. جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کرے گا تو پھر اس پر استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ بعض عوام کے اندر مشہور ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا نکلنے سے تو استنجا کرنا ضروری ہے، تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے. جب تک پیشاب نہیں کریں گے یا پخانہ، اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا. تو استنجا کرنے کے جو آداب احادیث کے اندر آئے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ اینڈ ایوری ٹینیس ڈیٹیل امت کو بتا کے گئے. یہ جو چیزیں مشہور ہیں، جی فلاں نے فقہ لکھ دی تو وہ جناب امت کو بتایا گیا، پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی میرے پاس آ کر رکے، تو میں نے ان کو بخاری اور مسلم سے جب دعوت حق پیش کی تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث میں تو وضو کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے. میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا جان ہے 25 سال سے تبلیغی جماعت میں، انہوں نے بتایا. ان کو بھی ظاہر ہے ان کے علماء نے بتایا ہوگا. تو ساری تبلیغی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن عموماً یہ مسکنسیپشن موجود ہے عوام کے اندر. خدا کے لیے گستاخ رسول مت بنیے. محمد فرق بین الناس، صحیح بخاری کی حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن جو تھامے گا وہ صحیح معنوں میں مسلم ہوگا، ادروائز وہ اپنے اسلام پر شک کرے. کسی کو یہ وہم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ادھورا دین دے کر گئے تھے جس کو بعد میں کسی شخصیت نے مکمل کیا، ایسے شخص کو اپنے اسلام کے اوپر خود ہی تفکر کر لینا چاہیے. ہمیں کسی پر تکفیر کرنے کی ضرورت نہیں، فتویٰ کفر کا لگانے کی ضرورت نہیں. تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جائے یا کسی اور جگہ پر، پردے والی جگہ پر، وہ حدیث میں ڈیٹیل سے ہے کہ پردے والی جگہ پہ جانا ہے، تو دعا مانگے پہلے ہی وہاں داخل ہونے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. عربی میں نہ آتی ہو اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ شریر جنوں سے اور شریر جننیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کیونکہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان جگہوں پر شریر جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات آپ سنتے ہیں کہ لوگوں پر جن بھی چڑھ جاتے ہیں. یہ بالکل حق ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض اوقات وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر دیا جائے تو پہلے جو ہے یہ دعا مانگ لی جائے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ پشت. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص استنجا کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے بلکہ اپنی بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے اور استنجا کرے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہو تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرو اور زیادہ بھی کرنے ہو تو طاق عدد میں. تو یہ بات سمجھ لیں، استنجے کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وضو اور غسل اگر پانی ہے تو مٹی سے نہیں ہوگا، لیکن استنجا واحد چیز ہے جو مٹی سے بھی ہو جائے گی چاہے پانی موجود ہو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً پانی کی موجودگی میں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے، اور بعض اوقات مطلقاً پانی سے بھی استنجا کرنا ثابت ہے۔ تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا مطلقاً۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیشو پیپر اگر استعمال کریں گے تو اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ٹیشو پیپر مٹی نہیں ہے۔ اگر مٹی کا ڈھیلا استعمال کر لیں تو مٹی خود ہی طہارت کر دے گی۔ ٹیشو پیپر کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر مٹی کے ساتھ استنجا کیا ہے تو پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری نہیں، کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک مشرک نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پیغمبر ہیں وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں استنجے کے کانٹیکسٹ میں ہمیں سکھائی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نہ پشت کر کے استنجا کریں۔ دوسری چیز، ہم استنجے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں۔ تیسری چیز کہ ہم کم از کم 3 ڈھیلے مٹی کے استعمال کریں اگر مٹی سے استنجا کریں، اگر ڈائریکٹ پانی سے کر رہے ہیں پھر ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 7ویں حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہڈی اور گوبر کے اندر ہے، لہٰذا تم اس سے استنجا نہ کرو۔ اور یہی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر استنجا کرنے سے اور پیشاب کرنے سے جو ہے وہ پھر جنات چمٹ جاتے ہیں۔ اور 8ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کر کے قضاء حاجت کر کے باہر آتے، اس جگہ سے نکلتے تو پھر دعا کرتے غفرانک، غفرانک، وقف کریں گے تو غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ہے استنجا خانے سے نکلنے کی۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔